بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ چاول کے اوپر پانی پی لینے سے حمل نہیں ٹھہرتا۔ گندم کا حلوہ کھانے سے دماغ کا کینسر نہیں ہوتا۔ آٹے میں لیموں ڈالنے سے آٹا خراب نہیں ہوتا۔ گرم دودھ پینے سے ہڈیاں کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ بطخ کے انڈے کھانے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ گیلا کپڑا سر پر رکھنے سے دماغ کی رگیں کمزور ہوتی ہیں۔ توے پر تھوڑا سا نمک لگا لیا کرو، روٹی کبھی پھٹے گی نہیں۔ کالا نمک کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ نیم گرم پانی پینے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ چھوٹی الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں کھانے سے قبض ہو جاتی ہے۔ امرود ہمیشہ کچا کھایا کرو، زیادہ فائدہ دے گا۔ شام کے بعد کیلا کھانے سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتا ہے۔ کیکر کی لکڑی چبھانے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ نیم کے پتے چبھانے سے دمہ کے مرض میں آرام ملتا ہے۔ تلسی کے پتے چبھانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ کچے پھل کھانے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے۔ کچی سبزیاں کھانے سے بدن کی خوبصورتی بڑھتی ہے۔ اخروٹ کھانے سے رنگ ہمیشہ گورا رہتا ہے۔ اگر آپ کے جوڑوں اور پٹھوں میں درد رہتا ہے تو بکثرت یا اللہ یا قادر کا ورد کیجیے، آفاقہ ہوگا۔ رات کو روزانہ آنکھوں میں سرما ڈال کر سونے سے آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوتی۔ کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے سے آپ کو فالج کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر زندگی بڑھانا چاہتے ہیں تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کیا کریں، یعنی آٹا گوندتے وقت نمک کم استعمال کیا کریں۔ انجیر کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کیلے کے چھلکے منہ پر مسلنے سے چہرے پر کبھی کریم لگانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ شرمگاہ کے بال صاف کیے بغیر ہم بستری کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ حاملہ ہونے کے لیے جماع کے بعد دائیں جانب لیٹیں۔ ناف میں لیموں کا رس کا ایک قطرہ اور ایک قطرہ سرسوں کے تیل کا ڈال کر سونے سے 70 سال تک پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ ایسے افراد جن میں خون کی کمی ہو بینگن کا سالن زیادہ استعمال کریں۔ جامن کا رس پینے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ شہتوت کھانے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ بالوں میں نمکین پانی لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے دماغ تیزی سے کام کرتا ہے۔ روزہ رکھنے سے جگر کو 4 سے 6 گھنٹے تک آرام مل جاتا ہے، جو روزہ رکھنے کے بغیر ناممکن ہے۔ روزہ رکھنے سے پٹھوں پر بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے بدن کی فالتو چربی بننا رک جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے۔ بادام کو پیس کر گاجر کے ساتھ کھانے سے ذہن تیز ہو جاتا ہے۔ چنے کے ساتھ باجری کی روٹی کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ نہارمو آڑو کھانے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ شکرکندی میں زیتون کے چند قطرے ڈال کر کھانے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں، جس سے دماغ تیزی سے کام کرنے لگتا ہے۔ سورج مکھی کی تیل سے ماتھے کی مالش کرنے سے ذہن اتنا تیز ہوگا کہ کوئی بھی بات کبھی نہیں بھولے گی۔ بنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے انار کا رس پی لینے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ شیشم کے درخت کو دیکھنے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ چھینک کو روکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ شہد، لیموں کا رس اور زیتون کا تیل صبح کے وقت مکس کر کے پینے سے گردے کی پتھری خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ اگر مثانے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر کان میں کوئی کیڑا چلا جائے تو سرسوں کے تیل سے کان کو بھر لیں، تھوڑی دیر میں کیڑا باہر آ جائے گا۔ کیلے اور کھجور کو مکھن میں پیس کر کھانے سے بلغم والی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر منہ پک جائے تو کھیرے کی جھاگ منہ پر لگانے سے منہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مولی کے پتے چبھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے پانی پینے سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ گوشت کھانے سے پہلے نمک چکھ لینے سے گوشت جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ خالی پیٹ نہانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوتے وقت الٹا سونے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ روزہ دار کو کمزور کرنے والی چیزیں: بناسپتی گھی کا استعمال، سحری کے لیے نہ اٹھنا، سحری میں حد سے زیادہ کھانا، دن میں حد سے زیادہ سونا،
روزے کی حالت میں پانی میں زیادہ دیر تک رہنا، زیادہ چائے پینا، مرچوں یا مسالہ دار کھانوں کا زیادہ استعمال کرنا، میٹھے کھانوں کا زیادہ استعمال کرنا، آڑو کھانے سے گردوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 100 سال تک ہنسی نہیں آئی تھی۔ شیطان انسان کے جسم کے ناک کے حصے میں رات گزارتا ہے۔ سرما لگانے کے بعد اگر 3 مرتبہ آنکھوں کو جھپکایا جائے تو اس سے آنکھوں کی روشنی تیز ہو جاتی ہے۔ افطاری اور کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے پرہیز کریں۔ کھانے کے 1 گھنٹے بعد چائے پی سکتے ہیں۔ لفافے کو 1 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھنے سے اس کی سیل کھل جائے گی۔ اگر آپ کچھ شامل کر کے اٹھانا بھول گئے ہیں تو یہ جاننے کے لیے ایک اچھی ٹپ تھی۔ اگر آپ کو تیزابیت ہو رہی ہے یا بار بار گلے میں مرچوں کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے تو ایسے میں تربوزے کا استعمال تیزابیت سینے کی جلن اور قبض میں راحت پہنچاتا ہے۔ ماہ رمضان میں اکثر افراد کو تیزابیت کی شکایت رہتی ہے، تو اس ماہ مبارک میں اس کا استعمال بے حد مفید ہے۔ قطرہ شہد ٹپکا دے، اللہ کے فضل سے آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ الائچی کی بیجوں میں تیل ہوتا ہے جو ہاضمہ معدے کے مسائل اور قبض دور کرتا ہے اور یہ الرجی میں مفید ہے۔ اس کے بیج کو پیس کر آدھا چمچ سحری میں اور افطاری میں استعمال کرنے سے ذہنی دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حکیم لقمان نے فرمایا، پیٹ لٹک جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کا قطرہ ڈال دیں، 2-3 دن میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ سحری کے وقت دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ دہی کا استعمال اور جسم میں تلی ہوئی اشیاء کے منفی اثرات کو ختم کرتا ہے۔ دہی کھانے سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی، وزن میں بھی کمی آتی ہے۔ ورزش اور یوگا کرنے سے پہلے 1 منٹ مالٹا ضرور کھائیں۔ اسے کھانے سے ورزش کرتے وقت تھکاوٹ کی وجہ سے آپ کے مسلز میں درد نہیں ہوگا۔ بینگن بھوک لگاتی ہے۔ اگر آپ کے سلور کے برتنوں پر کبھی کسی وجہ سے زنگ وغیرہ لگ رہا ہے تو پھر کیلے کے چھلکوں کو ان برتنوں کی زنگ زدہ حصوں پر خوب اچھی طرح سے رگڑیں۔ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی منٹوں میں برتن کی چمک دھمک آپ کو حیران کر کے دکھا دے گی۔ آلو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ باڈی ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا جائز ہے، خواہ رگ میں لگوایا جائے یا گوشت میں۔ اگر آپ کا منہ خشک ہو جائے تو منہ سے بدبو آتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ رات کے وقت خاص طور پر سحری کے ٹائم پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ سحری کے وقت دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے اور منہ سے نکلنے والے چھالوں اور آنتوں میں جسمانی کمزوری اور خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے گھر میں مچھر کبھی داخل نہیں ہوتے۔ جس گھر میں بطخ بچے دیتی ہے اس گھر میں کبھی چوہے نہیں آتے۔ دبلے پتلے افراد اگر روزانہ کیلا کھانا شروع کر دیں تو ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اسٹرابیری کا جوس بنا کر پینے سے کینسر جیسے موذی مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے بال مزید گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے بازو کی کنیاں کالی ہوں تو مالٹے کا چھلکا رگڑیں، اس سے آپ کی کنیاں بالکل سفید ہو جائیں گی۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور ذہنی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سونف کھانے سے ٹیڑھے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اگر پیشاب والی نالی میں انفیکشن ہو گیا ہو تو فالسے کا جوس ہے۔ کیلے پر شہد لگا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر زکام کا وقت پر علاج نہ کیا جائے تو بھولنے کی بیماری ہو سکتی ہے اور بال عمر سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت اپنی ایڑیوں پر سرسوں کا تیل لگائیں، اس سے آپ کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔